سورہ اعلیٰ۔ نام، پہلی ہی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کے لفظ الاعلیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور آیت نمبر 6 کے یہ الفاظ بھی کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں۔ اس آیت کے ساتھ اگر سورہ طٰہٰ کی آیت 114 اور سورہ قیامہ کی آیات 16 سے 19 کو ملا کر دیکھا جائے اور تینوں آیات کے انداز بیان اور موقع و محل پر بھی غور کیا جائے تو واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہ بھولیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آخری مرتبہ سورہ طٰہٰ کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بتقاضۂ بشریت اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ 113 آیات جو متواتر نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز میرے حافظے سے نکل نہ جائے اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر فرمایا گیا، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ ان 3 مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں ہے جہاں اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو۔ موضوع اور مضمون، اس چھوٹی سی سورت کے 3 موضوع ہیں: توحید، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات، اور آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو اس ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہٰذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسمائے حسنیٰ سے ہی یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہیں۔ اس کے بعد 3 آیات میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم
اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے، نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر 2 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ با لفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا۔ اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کرنا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادھا طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی ہے بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی۔ جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی زمین سے آسمان تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ والذی قدر فہدی۔ جس نے تقدیر بنائی، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہوں، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے۔ اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے۔ پھر راہ دکھائی، یعنی کسی چیز کو بھی
محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتایا۔ والذی اخرج المرعى جس نے نباتات اگائیں فجعله غثاء احوا اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ ابتدائی زمانے میں جب وحی کے نزول کا سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی پورے قرآن کا لفظ با لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ یعنی ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راہ دکھاؤ، بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو بڑی آگ میں جائے گا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔
إن هذا لفي الصحف الأولى یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، صحف إبراهيم وموسى ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔